قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ دنیا میں عقل مند شخص کون ہے۔ انسان پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ ہم ساری زندگی سجدے کے اندر سر رکھ کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو تب بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کہیں اولاد اللہ کی نعمت ہے، کہیں ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، کہیں بہن بھائی اللہ کی نعمت ہے، کہیں انسان کا اپنا وجود اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، کہیں اس کی خوراک، کہیں اس کی سانس کا انتظام، کہیں اس کے رہنے سہنے کا انتظام۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں انسان پر۔ لیکن میرے بھائی، ایک نعمت انسان پر اللہ کی بہت بڑی ہے، اگر وہ نعمت نہ ہو تو یوں سمجھیں کہ انسان کے پاس باقی نعمتوں کی کوئی قدر اور کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس نعمت کا نام ہے عقل والی نعمت۔ اگر دنیا میں انسان کے پاس عقل نہ ہو، وہ مجنون ہو، دیوانہ ہو، بیوقوف ہو، تو وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح جتنی جس میں عقل ہوگی، جنت میں وہ اتنی زیادہ سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ قرآن مجید میں ویسے تو حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، لوگو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، لیکن دوسرے لفظوں میں دوسری آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اگر یتیم چھوٹے بچے ہوں، ان کا مال ان کے حوالے نہ کریں، کیونکہ ان کے اندر عقل نہیں۔ عقل نہ ہوئی تو وہ سارا مال، سارا پیسہ، ساری جائیداد دنوں میں ضائع کر دیں۔ ان کے عقل میں آنے کا انتظار کرو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ عام لوگوں نے لکھا ہے اگر بچہ 15 سال کی عمر میں صحیح سیاںہ ہو جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ امام شافعی علیہ الرحمت نے لکھا ہے کہ 18 سال کے بچے کی عقل جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے مال تب حوالے کر دیں جب وہ 18 سال کا ہو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب بالغ ہو جائے، عام طور پر 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے، تو بلوغت کے ساتھ انسان کو عقل آنا بھی شروع ہو جاتی ہے، تو چنانچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا مال حوالے کر دیں۔ پھر اگر اس کو عقل نہیں آئی، 25 سال کا ہو گیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب عقل آئی ہے یا نہیں، تم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ اور مال اس کا اس کے حوالے کرو، کیونکہ 25 سال کی عمر میں انسان دادا بن سکتا ہے، اور دادا بن کے بھی عقل نہیں آئی تو پھر زندگی میں کبھی عقل نہیں آ سکتی۔ اس لیے اب مال اس کے حوالے کر دیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ نقطہ کہاں سے نکالا ہے؟ 25 سال کی عمر میں انسان، عام طور پر جن بچوں کی خوراک اچھی ہوتی ہے وہ 12 سال کے بالغ ہو جاتے ہیں، اور 12 سال میں اگر اس کا نکاح کر دیا جائے تو مدت حمل جو ہے وہ کم سے کم 6 مہینے ہے۔ 6 مہینے میں عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ 6 مہینے میں اگر کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اسی کا ہے، کیونکہ کم سے کم مدت حمل 6 مہینے ہے، تو 12.5 سال ہو گئے۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو 25 سال کی عمر میں وہ بچہ بھی بالغ ہو گیا، اس کی بھی شادی ہو گئی، 6 مہینے اس کا بھی بیٹا پیدا ہوا، تو دادا بن گیا کہ نہ بن گیا؟ یعنی 25 سال کی عمر میں جس کو عقل نہیں آئی، اس کو ساری زندگی عقل نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو عقل کی پاور ہے، یہ اللہ نے سب سے زیادہ انسان کے اندر دی، اور اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اسی انسانوں میں پھر اللہ نے 2 قسم کے انسان پیدا کیے، مرد اور عورت۔
اور پھر عورتوں کی نسبت اللہ نے مرد کو عقل کی پاور زیادہ دی ہے، تبھی فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر طاقتور بنائے گئے ہیں، ان کے کام بھی زیادہ ہیں اور دانا بھی بنائے گئے ہیں کہ ان کی دانائی بھی عورتوں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں میں سے آج تک کوئی نبی نہیں آیا۔ نبیوں کی مائیں ہیں، نبیوں کی بہنیں ہیں، نبیوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن آج تک کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ وہ صاحب نبوت اور صاحب کتاب نہیں ہے کہ اس پر آسمان سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اوپر مرد کو فضیلت عطا کی گئی ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے۔ اسی لیے عورت کو حاکم بھی نہیں بنایا گیا کہ عورت کسی سلطنت کی وارث، کسی گھر کی حاکم بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کام عورت کے سپرد کر دیا گیا، جس کام کی حاکم عورت بنائی گئی، تو پھر تم تباہی کا انتظار کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے اور عورتوں کو بالکل معاشرے کا فرد اور ان کو کم عقل سمجھا، نہیں۔ یہ صرف لین دین کے معاملات، حکومت کے معاملات، کیونکہ عورتوں کی زیادہ تر توجہ ہے گھریلو معاملات کی طرف، انہیں بیرون کے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بیرون کے معاملات مردوں کے سپرد کر دیے۔ اور یہ نہیں کہ بالکل ان کا حق ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ بچوں کے معاملے میں اگر کوئی عورت کہہ دے کہ یہ بچہ آپ کا ہے تو اس باپ کو ماننا پڑے گا، اس میں عورت کی گواہی ہے۔ اسی لیے لڑکی کی جب ہاں ہوتی ہے تو اس کی ہاں میں بھی اس کے ماں سے مشورہ لیا گیا ہے کہ اس کی ماں اس کا رشتہ کہاں کرنا چاہتی ہے، یعنی گھریلو معاملات میں عورت کو حق دیا گیا۔ اور بعض اوقات مرد کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم آپس میں جو معاملات ہیں وہ مشورے کے ساتھ حل کیا۔ یہ نہیں کہ عورت بالکل، بعض لوگ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اس کو بالکل کوئی وقت اور کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور خود بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جو مرد عورت کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے وہ خود غلام ہوتا ہے اور غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ عورت جوتی بنانے کے لیے یا جوتی کے مقام کے لیے پیدا نہیں ہوئی، عورت انسان کے ساتھ چلنے کے لیے پیدا ہوئی۔ اور جو مرد اور عورت میاں بیوی آپس میں کمٹمنٹ کر کے چلتے ہیں، آپس میں مشورہ کر کے چلتے ہیں، اور وہ دونوں فائدے میں رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کہتا ہے جی میں عورت سے مشورہ کروں تو میرا تو علم کا نور ڈل جائے گا، اے رہی بے دین، اے رہی بے عقل، تو میں عقل کل دا مالک ہے، جو میں چاہوں ہوئے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے مشورہ کیا، آپ حیران ہوں گے اس بات پہ۔ اور مشورہ بھی کس جگہ پہ؟ ذرا سنیے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، لوگ عمرے کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ ہم عمرہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا چلو بھائی سارے سفر کی تیاری کریں، بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے۔ حدیبیہ کی جگہ پر پہنچے تو مشرکوں نے آ کے راستہ روک لیا، انہوں نے کہا جناب آپ یہاں پہ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے واپس جائیں، کیونکہ آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے، تسی جا کے اتنے اپنی تلوار کر لو دے، ساڈا کون ذمہ دار ہے، لہذا آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا دل بڑا پریشان ہوا کہ عمرے کی تیاری کر کے آئے ہیں اور بغیر خانہ کعبہ کو دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی رنجیدگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا عمرہ ہو گیا، آپ احرام کھولے اور اپنے سر کے بال اتارے اور گھروں کو واپس چل دیں۔ صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ نبی حکم دے اور کوئی اٹھے نہ، یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن کوئی صحابی نہ اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں اپنے خیمے میں گئے، وہاں پہ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت ام سلمہ تھی، دھیان سے سنیے گا، حضرت ام سلمہ تھی۔ آپ نے کہا آپ پریشان کیوں ہوئے؟ کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے بال اتارو سر کے، احرام کھولو، واپس چلے، عمرہ ہو گیا۔ فرمایا کہ کوئی بندہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جناب آپ نے احرام کھول دیا، آپ نے بال اتروایا ہے، پہلا تسی جا کے اپنی ٹینڈ کراؤ، تو مل کے سارے لوگ کرا لیں گے۔
تو یہ مشورہ آپ کو بڑا پسند آیا، آپ خیمے سے باہر آئے اور آتے سارے اپنے بال اتارے، لوگوں نے بھی سب نے بال اتار دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو اور عقل کل دی گئی ہے بس مرد سے غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں، عورت بھی صاحب الرائے ہے، عورت بھی مشورہ دے سکتی ہے، اس کا مشورہ بھی فائدہ مند۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مشورہ دیا، اور بعض جگہ پر عورتوں کا مشورہ ہی چلتا ہے گھریلو معاملات میں خاص کر کے۔ یہ بات کہی گئی کہ مرد کو عورت پر فضیلت کس وجہ سے ہے؟ عقل کی وجہ سے۔ آپ ذرا دھیان رکھیں، بار بار میں نے یہی لفظ بولنا ہے کیونکہ میرا موضوع یہی ہے، اسی پر میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ عقل۔ مرد کو عورت پر فضیلت بھی کس وجہ سے دی گئی؟ عقل کی وجہ سے۔ اور اسی عقل کی وجہ سے اللہ نے اس کو عام جانوروں کی طرح زمین پر نہیں چھوڑا کہ وہ عام جانور جو مرضی کرتے پھرے، جو مرضی بولتے پھرے، ان کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جناب ہمیں عقل دی گئی ہے تو ہمارا ہر بول بھی لکھا جا رہا ہے۔ جانور جو مرضی کرے ان کا کوئی کام لکھا جا رہا ہے دنیا میں، وہ ایک دوسرے کو سینگ مارے ان کا کام لکھا جا رہا ہے، وہ کھائیں پیے جو مرضی کریں ان کا کوئی کام، وہ اپنے آوازیں نکالیں، طرح طرح کی آوازیں نکالیں، ان کا کوئی کام نہیں لکھا جا رہا۔ میرا اور آپ کا کیوں لکھا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں کیا دی ہے، اور اسی لیے کہا کہ جب تمہارے پاس عقل ہے تو بولنے کے لیے بھی عقل استعمال کرو۔ سب سے چلو ٹھیک ہو گیا، سب سے زیادہ عقل کی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ گل ہونے گڑبڑ ہو گئی۔ سبحان اللہ پڑھو۔ اسی عقل کی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ تم اپنے بول بھی حفاظت سے بولو۔ تبھی تو عام طور پر کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو۔ تمہارا عقل دی گئی ہے اور اسی وجہ سے تمہارا اعمال نامہ بھی لکھا جائے گا، کسی جانور کا کوئی اعمال نامہ نہیں لکھا جاتا۔ اب اگلی بات جی، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں عقل مند کون ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے پاس سے بات کہوں، میرا کوئی مرشد، میرا کوئی استاد کہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم قرآن سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ بڑا ہو تو وہ عقل مند ہوتا ہے، جنہ گھر دانے انہاں دے کملے بھی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو دانے تو فرعون قارون کے گھر بہت زیادہ تھے، قارون کے پاس تو اتنا مال تھا کہ جس کی چابیاں خزانوں کی اونٹوں کی ایک لمبی قطار کھینچا کرتی تھی، تو اس حساب سے قارون عقل مند ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جس کے پاس سیاست ہو وہ عقل مند ہوتا ہے۔ تو فرعون کے پاس بڑی سیاست تھی، وہ کئی 100 سال تک حکومت کر گیا۔ اسی طرح نمرود کئی 100 سال تک حکومت کر گئی۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس سیاست ہے وہ عقل مند ہے۔ اسی بھی بڑے پریشان ہو جانے ہیں کہ کیڑا عقل مند بندہ ہے بھائی؟ کوئی کہتا ہے پیسہ ہو، وہ ایک آدمی کہیں سے غلہ لینے کے لیے گیا تو اس نے اونٹ کے اوپر، پتا نا ایک بورا ہوتا ہے غلے والا، تو آدھا ادھر غلہ ڈالتے آدھا ادھر۔ گدے پر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب ریت ڈالتے ہیں تو اس کے دو طرف ہوتا ہے نا، درمیان میں کاٹھی سی ہوتی ہے، ادھر بھی ڈالتے ہیں اور ادھر بھی ڈالتے ہیں، اور موٹر سائیکل پر بھی ایسے ہی رکھا ہوتا ہے، آدھا سامان ادھر اور آدھا ادھر ڈالتے ہیں۔ وہ اونٹ کے اوپر نا اس نے غلہ لدا ہوا تھا، تو ہوا کیا اس بندے کے ساتھ؟ توجہ میری طرف رکھے، توجہ۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت راہ ہی لانا ہوتا، کوئی گل سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے بندے، کچھ نہ کچھ لے کر آپ جائیں۔ ظاہر ہے وضو کر کے گھر سے وقت نکال کے آئے ہیں تو میں آپ کا وقت برباد نہیں کرتا، وقت بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آ کے پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو وہ بندے نے جیسے ہی مال لادا اس کے اوپر، تو ایک بورے کی سائڈ پر اس نے گندم ڈال دی، تو جب ساری گندم ایک میں ڈال دی تو اب وزن تو برابر نہیں نہ رہا،
وہ سارے کا سارا ایک طرف کو جھک گیا. تو وزن برابر کرنے کے لیے اس نے دوسری طرف ریت بھر دی تاکہ وزن کیا ہو جائے, برابر ہو جائے. اور اسی طرح چلتا رہا. راستے میں ایک آدمی ملا. اس نے کہا بھائی صاحب ادھر تو مجھے سمجھ آ رہی ہے گندم ہے, اور ادھر آپ نے ریت کیوں بھر دیا؟ کہا اس لیے کہ وزن برابر ہو جائے. انہوں نے کہا وہ اللہ دیا بندیا, تیرا دماغ تو نہیں سو گیا؟ تو نے جو وزن برابر کرنا تھا تو آدھا گندم کا وزن ادھر ڈالتا اور آدھا ادھر ڈالتا, تب بھی برابر. ریت بھی تو نے ڈالی, ادھر گندم کا سارا وزن ادھر ریت. جانور کو بھی تکلیف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور اوپر سے ریگستان ہے, اس میں ویسے چلنا مشکل ہوتا ہے, ریت میں پیر دھنستے ہیں. تو جانور کو بھی تکلیف دی, خود بھی تکلیف, ڈبل وزن اٹھایا. آدھا ادھر کو ڈال لیتا, آدھا ادھر. اس نے کہا اچھا تو یہ بتا کہ تو ہے کون؟ انہوں نے کہا میں فلاں شہر کا بادشاہ. اس نے کہا تیرے کپڑے دیکھ, میرے کپڑے دیکھ. میرے کپڑے تو اس سے زیادہ قیمتی ہیں, اور تو پیدل ہے, میں سواری پر ہوں. لہذا کبھی کبھار عقل جو ہے اس کا تعلق کپڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی عقل کا تعلق دانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تیرے کو جو شے ہی کوئی نہیں تو میں تیری گل کیوں مننا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اونٹ والا آدمی عقل مند تھا یا مشورہ دینے والا؟ دیکھ لیا جی. لیکن اونٹ والے جا کے میں تیری گل کیوں مننا, تیرے کو تو شے ہی کوئی نہیں. جس گھر داڑے, ایک بندہ گیا, اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے. وہ کسی شہر میں گیا تو سارے شہر کے پھاٹک بند. توجہ ہے نا, سارے شہر کے پھاٹک بند. وہ بندے نے کہا کہ کیا ماجرا ہو گیا بھائی صاحب, دن دیہڑے 12 بجے پھاٹک بند کر چھڑے, جو خیر ہو گئے. اس نے کہا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے. بادشاہ کا. تو بادشاہ نے کہا سارے شہر کے پھاٹک. بات کوئی سمجھ آئی ہے؟ نیڑے لگی ہو کہ نہیں؟ میں ہوں اشارہ ہی کر کے اگے جانا ہوں, میں اگوں گل نہیں سمجھانی. بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے جی. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہو, اتنا پاگل بادشاہ, باز کا کیا تعلق ہے پھاٹکوں کے ساتھ؟ وہ تو اونچی اڑتا ہے آسمان پر, شہر کی ساری دیواریں بند کرو تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تم نے کس بندے کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا تجھے بڑا اس پر آیا ہے کہ بادشاہ بیوقوف بنا دیا ہے, ایسا کر تجھے وہ ساری بادشاہت ہم دے دیتے ہیں. غیر سے آواز آئی, تجھے ہم ساری بادشاہت دے دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کا دماغ بھی دے دیتے ہیں, اب تو راضی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں اللہ, میں اپنے انہی پھٹے پرانے کپڑوں پر اور پھٹے پرانے جوتے پر راضی ہوں کہ میرے پاس عقل تو ہے, اس کے پاس تو عقل ہی نہیں. تو مطلب سمجھ آیا کہ جس کے پاس عقل نہ ہو وہ چاہے دنیا کا بادشاہ بن جائے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. ویلیو کس کی ہے؟ عقل. اور کل قیامت کے دن انسان جنت کی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکے گا اپنی عقل کے مطابق. جتنی زیادہ عقل ہوگی اتنا زیادہ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے گا. باقی ایسے ہی رہے گی. جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھے, جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں برا نہ منائیں. موبائل چلانا آتا ہے آپ کو, کمپیوٹر چلانا آتا ہے, کئیوں کو موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی. موٹر سائیکل چلانے کا جو مزہ ہے, بابیا کو مزہ نہیں نہ چکھیا, نہیں نہ چکھیا. اچھا جی, جن کو گاڑی چلانی آتی ہے, مجھے نہیں آتی. اب گاڑی چلانے کا جو مزہ ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, لیکن جو گاڑی چلاتے ہیں انہوں نے تو وہ مزہ چکھ لیا نا. ان کے پاس عقل ہے, دماغ ہے, انہوں نے اپنی محنت لگائی اور سیکھا. اسی طرح جنت میں انسان اپنی عقل کے مطابق ہر نعمت سے فائدہ اٹھائے گا اور لطف اندوز ہوگا. سوال یہ تھا کہ عقل مند ہے کون؟ جس کے پاس دانے ہوں اس کا میں نے بتا دیا کہ کدی کدی اللہ بیوقوفوں کو بھی دولت دے دیتا ہے, جس طرح اس بادشاہ کو دے دی. اور عقل مند بیچارے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں. اللہ ان کو کہتا ہے تم ان بیوقوفوں سے لے کر کھاتے رہو, اسی طرح زندگی گزارو. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ رزق کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جس کے پاس زیادہ عقل ہے اس کے پاس رزق بہت زیادہ ہوگا. نہیں, بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو جتنا بیوقوف ہے اتنا زیادہ مالدار ہے.
सेठ साहब आप अंगूठा लाते ने, थले जेड़े ने सारे काम करने वाले वो साइन पे करते हैं, वो PhD है, कोई MPhil को की है। तो ये दौलत का ताल्लुक अकल के साथ नहीं, दौलत का ताल्लुक मुकद्दर के साथ है। ये बात भी गलत है कि जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। अगर ओदे कमले सियाने होंदे तो कारून सब तो ज्यादा सियाना होंदा। और ये बात भी गलत है कि जिसके पास सियासत हो तो वो बंदा बड़ा सियाना है। तो फिरौन बड़ा सियाना फिर हुआ ना, उसके बाद वो सियासत ही 400 साल हुकूमत कर गया। नमरूद खुदाई का दावा कर गया, इतनी बड़ी हुकूमत करके चला गया। और लोग कहते हैं जिसके पास साइंस का इल्म वो बड़ा सियाना होता है। अभी मैंने कुरान की बात नहीं की, वो मैंने आखिर में करनी है कि सियाना कौन है। ये सुनिए, जो हमारी तरजीहात है सियानेपन की वो मैं बता रहा हूं। कहते हैं जिसके पास साइंस का इल्म है वो बड़ा सियाना है। अच्छा, कुत्ते के पास सूंघने की ताकत है, हमसे ज्यादा सूंघता है कि नहीं? हमसे ज्यादा चीजें ढूंढ लेता है, साढ़े नौ सियाना है, वो है ना सियाना। कई जानवर भाई साहब सियाने हैं, बड़े बड़े सियाने हैं। घोड़ा तूफान आने से कई मिनट पहले, यूं समझे कि आधा घंटा पहले उसको महसूस हो जाता है कि अब तूफान आने वाला है या जमीन में जलजला आने वाला है। उसकी ऐसी हिस्स है। कई ताकतें अल्लाह ने जानवरों को दी हुई है। और इसी तरह बंदर जो है उसके पास अल्लाह ने एक ऐसी ताकत दी है, उसे ऐसा इल्म दिया है कि वो जहर का तरियाग जानता है। एक इलाके में बंदर बड़ा तंग करते थे, तो उनके जो बुजुर्ग इकट्ठे हुए, उन्होंने मशवरा किया कि इनसे जान छुड़ाने का कोई फैसला तो आप कर दें। चुनाचे साहब ने दिमाग लड़ाया, उन्होंने कहा जी बंदर आमतौर पर क्या खाते हैं ज्यादा? उन्होंने कहा जी केला खाते हैं और हमारे घरों से रोटियां चुराते हैं। मैं कहा चलो सारी रोटियां जो हैं ये बाहर मैदान में रख दें और उन पर जहर लगा दें। वो जैसे ही बंदर आए ना, उन्होंने पहला आके तो रोटियां के आले दुआले ना इंज एक चक्कर कटिया कि पहला तो खो के खाते सन, पहला तो कट कट के लै जाते हैं भांडिया के विचों। अज सजना होना बाहर ही रोटियां रख दी, लगता कोई काम गड़ पाड़े। चुनाचे बड़ा जो उनका बुजुर्ग था ना, वो आया, एक एक रोटी को सूंघा, सूंघ के नीचे रखता गया और फिर उसने ऐसे ऐसे सबको आवाज दी, जंगल में चले गए। थोड़ी देर के बाद आए तो उनके हाथ में एक जड़ी बूटी थी। अब क्या करता है बंदर, पहले रोटी खाई और साथ में वो जड़ी बूटी खा ली और फिर लोगों की तरफ देखकर हंसते रखे, देखो तुम जहर हमें देकर मारना चाहते थे और अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि जहर का तरियाक इन्होंने अपने पास रखा है। इधर से रोटी खा रहे हैं, उधर से बूटी खा रहे हैं, जहर का असर ही नहीं हुआ। यार बंदर भी इतना समझदार है। आप समझें कि जिसके पास दुनिया की चीजों का इल्म है वो बंदा बड़ा सियाना है। तो भाई साहब इस लिहाज से जानवर हमसे ज्यादा सियाने हैं। सवाल मेरा वही है कि अब दुनिया में अक्लमंद इंसान कौन है? सूरत रात पारा नंबर 13 अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह वला यनकुदून अल-मीसाक। अक्लमंद इंसान की पहली निशानी यह है कि वो वादा जो वो अल्लाह से करके आया है उस वादे को वो पूरा करता है और उसे तोड़ता नहीं है। मैं और आप अल्लाह से एक वादा करके आए हैं, किसी को याद है? बाद लोग ऐसे हैं जिनका हाफजा कमाल का होता है और उनको चीजें याद होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने अल्लाह से वादा किया वो आलम अरवाह में, तो मेरे साथ जो दाएं तरफ खड़ा था, मेरे साथ जो बाएं तरफ खड़ा था, अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं उनको पहचान लूं। आप अंदाजा लगाएं, सानू तो वादा ही नहीं ना याद, ते लेकर इन्हां बंदियां नूं अपने सज्जे खब्बे वाला बंदा भी याद। एक हदीस सुने हैरान हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से लोग वादा कर रहे थे तो उस वक्त जिस किसी ने किसी रूह के साथ कोई मामला किया या किसी को देखा या किसी से नफरत का इजहार किया, दुनिया में आकर वो उसी तरह लोगों से करता है। चुनाचे बाद दफा हम कोई बंदा देखते हैं ना, हम कहते हैं यार तेनू तो इंज लग रहा है जिन मैं वेख्या है बड़ी देर का, लगता है कि नहीं? कई दफा हमारे साथ ऐसा होता है, कहते हैं यार तेन तू वेख्या वेख्या लग रहा है। वो देखा देखा नहीं होता, उसकी रूह के साथ हमारी रूह की मुलाकात हुई होती है जिसकी वजह से वो हमें लगता है देखा देखा। जहां आपकी शादी होनी है
آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، اور آپ کے جو دیگر رشتہ، چاہے وہ کینیڈا میں کیوں نہ ہو، برطانیہ میں کہاں کہاں کیوں نہ ہو، جس کے ساتھ آپ کی روح کی عالم ارواح میں ملاقات ہوئی ہے، دنیا میں اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ اور جس روح کے ساتھ آپ نے محبت کی ہے اسی کے ساتھ محبت ہوگی، اور جس سے نفرت کی ہے اسی کے ساتھ آپ کی نفرت بھی ہوگی۔ یہ ایک حدیث ہے بڑے کمال، اس لیے فرمایا کہ ہمیں وہ ساری چیزیں یاد ہے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ جب تمام کائنات کی روحیں اب تو سائنس کا زمانہ ہے، دنیا بڑا بڑا اعتراض کرتی ہے۔ ایک بندے نے اعتراض کر دیا، لو جی ساری روحاں کٹھیاں ہو کے اللہ کے سامنے کنج آ گئی ہیں، ہے نا سوال؟ ساری روحیں اللہ کے سامنے اکٹھی ہو کیسے آ گئی؟ اچھا، اب سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہمارے منہ کے اندر بھی کئی قسم کے جراثیم ہیں کہ نہیں؟ جب ہم چھینکتے ہیں تو جراثیم نیچے گرتے ہیں، بولتے ہیں سانس کے ذریعے جراثیم اندر بھی جاتے ہیں اور باہر بھی نکلتے ہیں۔ تو جراثیم اتنی سی جگہ پر کتنے زیادہ ہوں گے؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ تو اللہ کے سامنے یہ کوئی مشکل نہیں، جس طرح ہمارے سامنے یہ دنیا کے جراثیم ہیں سارے کے سارے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے سامنے پوری کائنات ہے۔ اسی طرح یہ کائنات اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک مٹھی سے بھی کم کی تعداد میں یہ پوری کائنات سما جاتی ہے۔ یہ کائنات تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ جو وعدہ آپ اللہ سے کر کے آئے ہیں، کیا وعدہ؟ الستو بربکم، اللہ نے کہا تھا تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالو بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تیرے علاوہ کوئی ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ فرمایا دنیا میں عقل مند انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ یاد رکھتا ہے، اور اسے یہ یاد ہے کہ میں نے اللہ کی مان کے دنیا میں چلنا ہے اور اسی کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے ذرا دھیان سے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے وعدے کو پہچان لیا، وعمل لما بعد الموت، اور ایسے کام کرنے کی کوشش کی جو مرنے کے بعد اس کے کام آئیں گے۔ یہ پہلی عقل مند کی نشانی میں نے بتائی ہے۔ عقل مند کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اسے اپنا وعدہ یاد ہے۔ اللہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو بھائی صاحب پھر اس زندگی، اچھا مرنے کے بعد سب سے بڑی انسان کی تمنا کون سی ہوگی؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ میں ایک جنازہ پڑھا رہا تھا تو مجھے کہا انہوں نے کہ آپ یہاں کو 2 منٹ لگا لیں، اتنی دیر میں ساتھی مل جائے گی۔ میں نے کہا یہ جو سامنے میت پڑی ہے، آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اس میت کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میرے بھائی کسی کے ذہن میں ہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ توجہ ہے، سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ کاش مجھے یہ دنیا کی سانسیں دوبارہ مل جائیں اور میں اپنے اللہ کو راضی کر کے واپس آؤں۔ رو رو کیسن ایک واری، رو رو کیسن ربا بیج دنیا تے ایک واری، رو رو کیسن ربا بیج دنیا تے ایک واری، من قرآن حدیث اساں کرساں تیری تابعداری۔ حکم ہوسی دنیا اتے ہرگز مول نہ جانا، حکم ہوسی دنیا اتے ہرگز مول نہ جانا، اگر قرآن حدیث نہ منیا تو دائم ہوسی برا ٹھکانا۔ یہ سب سے بڑی خواہش انسان کی ہوگی۔ تو عقل مند کیا ہے؟ جو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرے اور اپنے وعدے کو یاد رکھے۔ یہ عقل مند بندے کی نشانی ہے۔ آج میں نے یہ بتایا کہ پیسوں سے انسان عقل مند نہیں ہوتا، دولت عقل مند ہونے کا معیار نہیں ہے، سیاست عقل مند ہونے کا معیار نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ کوئی عہدہ منصب یہ عقل مند ہونے کا معیار نہیں ہے، سائنس کا علم ہونا یہ عقل کا معیار نہیں ہے۔ آج کل تو علم بڑا عام ہے، مولانا گوگل جانتے ہیں آپ؟ نوجوان تو جانتے ہو مولانا گوگل، اور جانتے ہو کہ نہیں ہے تو بولتے نہیں نہ ہے، بار بار صحیح ہوندی ہے۔ مولانا گوگل کو سارے مسئلے پوچھ لو، یعنی یہ جاننا کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، یہ جاننا کوئی عقل مندی کی نشانی۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے اس وعدے کو یاد رکھتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے
वादे को याद रहे, बनेंगे ना अक्लमंद, और इसी अकल पर जन्नत की सारी नेमतें मिलेंगी। और यही अकल अल्लाह की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।